منها أي من الأداة، فإن كان مثلا معناه كون شيء لم يذكر بعضه، فمعناه الوجود الرابط الوجود، والنسبة التامة الخبرية التي هي مرآة لتعرف حال الغير. غاية ما في الباب أن يكون مقترنا للزمان بالنسبة إلى الزمان كما سيأتي. فتوکدوا معنى الحرفیت هي ضمیر دے پکے دے نسبت عائد دے مثلا في معنى كان التامة فإن معناه الوجود في نفسه، فيكون داخلا في الكلمات دون الأداة، ولذا أجري عليها أحكام أنها تكون محكومة عليها أو بها بانفرادها كفوة إلى مثلا، ولذا جعلوها من الروابط الزمانية. كان بعض المحققين صبر کرو اب ماتن فرماتے ہیں یہ معانی حرفیہ میں کلام جاری تھا نا، تو اصل میں یہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اختلافی مسئلہ یہ کہ یہ جو مناطق جن اشیاء کو روابط زمانیہ کہتے ہیں، یہ کانا سوارا وغیرہ روابط زمانیہ، آیا یہ معانی حرفیہ ہیں یعنی ادات ہیں، غیر مستقل ادات ہیں، یا یہ ادات نہیں ہے، ادات میں داخل نہیں ہے؟ وہ نحویوں کا تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، نحویوں کے نزدیک تو یہ مستقل ہے، یہ افعال ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ادات ہے۔ تو مناطقہ میں سے بھی بعض لوگ قائل ہیں اس کے کہ یہ ادات نہیں ہے، آگے شارح بتائے گا، لیکن ماتن اس اختلافی مسئلہ میں علامہ بہاری اپنی رائے بتاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی والحق ان الکلمات الوجودیۃ منہا، کہتے ہیں میرے نزدیک حق بات یہ ہے جو کلمات وجودیہ ہے، کلمات وجودیہ سے یہ کانا سوارا وغیرہ، میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ یہ منہا یعنی من الادات، ضمیر کا مرجع نکال دیا نا، اے من الادات، آئی سمجھ۔ اب کلمات وجودیہ کی ملاحظاً پہلے تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ كَانَ النَّاقِصَةُ وَأَخَوَاتُهَا، كَانَ ناقصہ یا سوارا اصبح امسا وغیرہ ظل باتا، یہ جو ناقصہ ہے نا سب، وَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ، اب یہ ان کو ادات میں شامل کرنا چاہتے ہیں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ملاحظاً فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں نا، کانا وغیرہ، کانا ناقصہ، کانا تامہ نہیں، کانا ناقصہ اور اس کے جو اخوات ہیں، ان میں دو چیزیں ہیں، ایک ان کا مادہ حروف ہے مع ترتیب، مادہ حروف، کاف ہے، واو ہے، نون ہے، کونن سے کانا بنا ہے نا، تو ایک یہ مادہ ہے اور ایک ان کی ہیئت ترکیبیہ ہے، کانا، یہ جو ہیئت بنی ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے اور دوسرا بھی مفتوح تھا، کا و نہ تھا، ہاں،
تو پھر وہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے تو اس کو الف سے چینج کر دیا، پھر نون بھی مفتوح ہے. تو یہ جو ترتیب حروف والحرکات ہیں، ان ترتیب حروف والحرکات کے مجموعے کو ہیئت کہتے ہیں. ہیئت. تو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں، ایک ان کا مادہ ہے اور ایک ان کی ہیئت ہے. مادہ جو ہے وہ دالۃ علی النسبۃ، کون، دیکھو کون الشیء، کون الشیء مع الشیء، یا کون الشیء بالشیء. تو یہ کون جو ہے یہ تو اپنے مادے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ دال ہے کس پر؟ نسبت پر، نسبت بین شیئین. سمجھے؟ یہ کانا ناقص کانا، کانا زید قائما، تو زید اور قیام قائمن کے درمیان میں یہ کانا کیا کام کرتا ہے؟ رابطے کا. تو نسبت ہو گئی ہے نا. سوار زید عالما، اب یہ زید اور عالمن کے درمیان میں سوارا نے کیا کام کر دیا؟ نسبت کا. دونوں کے درمیان میں رابطہ بن گیا نا. تو مادے کو دیکھیں تو دلالت کرتا ہے کس پر؟ نسبت پر. اور کانا اس کی ہیئت ماضویہ کو دیکھیں یا ہیئت مضارعیہ کو دیکھیں. ہیئت چاہے کانا ہے چاہے یکون ہے، تو ہیئت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ زمانے کہ بھائی یہ جو رابطے کا کام اس نے دیا نا زید اور قائم ان کے درمیان میں، یہ گزشتہ زمانے میں. تو یہ گزشتہ زمانہ کس نے بتایا؟ ہیئت نے. اگر یہ ہیئت کانا والی نہ ہوتی، یکونو والی ہوتی، تو پھر یہ زمانہ ہوتا، پھر اور زمانہ ہوتا. تو ہیئت کی تبدیلی سے جب زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ مدلول ہے کس کا؟ ہیئت کا، مادے کا نہیں. مادہ تو تبدیل نہیں ہوا. سمجھ آئی نہیں؟ ہیئت جب بدل دو تو زمانہ بدل جائے گا. تو اسے کیا پتہ لگا کہ زمانہ مدلول ہے کس کا؟ ہیئت کا. اچھا، اور مادے سے دلالت ہوتی ہے کس پر؟ نسبت پر، بین شیئین. یہ تو ہے کانا ناقصہ کی حقیقت. تو یہ یا اس کے اخوات کی. اس لیے فرماتے ہیں کہ ماتن نے یہ کہہ دیا کہ منہا یعنی من الذاتی، فإن کان مثلا معناہ کون الشیء شیئا لم یذکر بعد. کانا کا کیا معنی ہے؟ کہتے دیکھو کانا زید قائما، کانا زید قائما. تو دیکھو کانا آپ نے پہلے ذکر کر دیا. کون الشیء شیئا، کون زید قائما. کون الشیء شیئا کا کیا مطلب؟ کون زید قائما. سمجھ آ گئی؟ یہ معنی. تو کون زید قائما یہ نسبت نہیں ہے، زید اور قیام کے درمیان میں نسبت ہے. لم یذکر بعد، کون الشیء شیئا لم یذکر بعد، کہ زید کا قائم ہونا. لیکن کیا مطلب قائم ہونے کا؟ لم یذکر بعد،
کہ جب کانا کا ذکر ہوتا ہے تو کانا سے قبل اس زید قائمن کا ذکر نہیں ہوا ابھی تک. کانا سے قبل کون زید قائمن میں جو زید اور قائم ہے تو کانا سے قبل اس کا ذکر ہوا ہے. کیا مطلب؟ یعنی زید اور قائمن کے درمیان میں کانا سے پہلے یہ نسبت تھی. لم یذکر بعد کیا مطلب ہے کہ زید اور قائمن کے درمیان میں یہ نسبت جو اب کانا کے آ جانے کے بعد آ گئی ہے اس سے قبل یہ نسبت ان میں تھی نہیں تھی. آئیسوں میں تو جب کانا آ گیا تو یہ نسبت قائم ہو گئی. نسبت تو پتہ لگا کہ مادے نے دلالت کر دی کس پر؟ نسبت پر. ہیئت دلالت کر رہا ہے کس پر؟ زمانے پر. آج سمجھ میں؟ اچھا تو اب ملاحظاً اس کے اوپر تفریح بٹھاتے ہیں کہ فماناہ الوجود الرابطی الذی هو النسبۃ التامۃ الخبریۃ التي هي مرآۃ لتعارف حال الغیر. پھر پتہ لگا کہ کانا کا معنی کیا ہوا؟ ایک وجود رابطی. اسم اور خبر کے درمیان میں ربط پیدا کرنے والی شے. تو کانا کا معنی کیا ہوا؟ رابط بین الاسم والخبر. کون زید قائمن تو اس زید تو زید ہوا اسم ہے، قائمن اس کے لیے خبر ہے. لیکن یہ کون کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کون جو ہے یہ رابطہ ہے نا، وجود رابطی ہے. وجود رابطی کا کیا مطلب؟ یار کہتے ہیں صاف زبان میں بولوں کہ نسبت تامہ خبری کا نام ہے. نسبت تامہ کون زید قائمن میں کون کس کا نام ہے؟ نسبت تامہ خبری. کان زید قائمن یہ خبریہ جملہ ہے نا، تو اس میں کون سی نسبت ہوگی؟ نسبت تامہ خبری. عائشہ میں اچھا فماناہ الوجود الرابطی الذی هو النسبۃ التامۃ الخبریۃ، نسبت تامہ خبری التي هي مرآۃ لتعارف حال الغیر. تو وہ دیکھو جب یہ تم نے جان لیا کہ وجود رابطی ہے اور اسم اور خبر کے درمیان میں وہ نسبت تامہ خبری کا نام ہے، تو پتہ لگا کہ یہ کیا ہے؟ طرفین اسم اور خبر طرفین کے حال کے معرفت کے لیے مرآت ہے. دیکھو جب کانا آ گیا اب آپ کہتے ہیں یار یہ زید، یہ تو پہلے زید القائم تھا نا، کیا تھا؟ زید القائم. جب آپ نے اس کے اوپر کانا داخل کر دیا اب کیسے پڑھیں گے؟ کانا زید قائمن. اب کانا نے کیا کام کر دیا؟ کہتے کانا نے یہ کیا کہ کانا جو ہے یہ مرآت بنا ہے زید کے حال کے معرفت کے لیے بھی اور قائم ان کے حال کے معرفت کے لیے بھی، کہ اب یہ زید کیا چیز ہے بھائی؟ کہتے ہیں اسم ہے نا. کس کا اسم ہے؟ ہاں اب کانا کا اسم بن گیا. حالت بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ پہلے کیا تھا؟ زید مبتدا، زید القائم، اس کی حالت کیا تھی؟ ابتدا. اب حالت کیا ہو گئی؟ اسمیت کانا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو قائمن، پہلے قائمن کیا تھا؟ خبر مبتدا. اب کیا ہے؟ خبر کانا. تو گویا کہ
یہ زید اور قائمن کی حال کے معرفت کے لیے مرآت بن گیا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ پہلے تو حالت اور تھی نا، اب کانا کے بعد حالت اور ہو گئی ہے. اچھا بھائی، اس لیے کہتے ہیں التی ہی مرآت لتعارف حال الغیر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا تو دیکھو، جو مرآت ہو غیر کی حالت کے لیے وہ مستقل ہوتا ہے، یعنی وہ ملتفت الیہ بذات ہوتا ہے. تو پتہ لگا کہ بھائی یہ شے غیر مستقل ہے، تو مانا حرفی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ادات میں داخل ہو گیا نا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، یہ تو تم نے ہاتھی اور مچھر کو ایک برابر کر دیا. ادھر کہتے ہو فی بھی ادات ہے، فی با بزے دن میں با یہ بھی ادات ہے. وہ تو کہتے کانا بھی ادات ہے. تو کانا کی مثال تو با کے بنسبت ہاتھی ہے. تو تم کہتے یار یہ بھی ادات ہے وہ بھی ادات ہے، یہ کیا منطق ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی میری بات سمجھو، چلو با لے لو. تو با جب بزے دن کے اوپر آ گیا، مرر تو بزے دن میں، مرر تو بزے دن میں، اس با نے کیا کام کر دیا؟ یہی جو کانا نے کیا. سمجھائیے، مرر تو کیا ہے؟ مسند، اور مسند لے مرر تو. اچھا تو یہ اس کا ایک جانب ہے، اور بزے دن میں یہ زید یہ دوسرا جانب ہے. تو اس با نے کیا کام کر دیا؟ مرآت بن گئی ہے دونوں طرفین کے حال کے معرفت کے لیے. کیا بتا دیا با نے کہ یار یہ زید ہے نا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مررتو سے ہے. با نے یہی کام کیا نا. تو یہ با جو ہے یہ مرآت نہ بنا دونوں حال کے لیے کہ بھئی یہ متعلق ہے یہ مررتو، اور یہ زید اس کا متعلق ہے. تو یہ متعلق اور متعلق جو آپ کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ با کی وجہ سے. ورنہ اگر یہ مرر تو اپنے لیے اپنی جگہ علیحدہ پڑا ہوا اور زید علیحدہ پڑا تو یہ پھر متعلق اور متعلق ہے. تو با نے بھی وہی کام کیا جو کانا نے کیا. تو کانا کی شکل اگر ہاتھی کی ہے تو رہے، ہمیں اس کی شکل سے کیا کام ہے؟ ہمیں تو اس کے مدلول سے کام ہے کہ اس کا مرادی معنی، اس کا مدلول کیا ہے. تو اگر وہ ہاتھی مچھر کے برابر بھی کام نہ کر سکے، یا زیادہ سے زیادہ مچھر کے برابر کام کرے، تو اس کو مچھر ہی کہیں گے ہم. سمجھ آئیے؟ اس لیے کانا کی شکل اگر بڑی ہے با سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکل کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے وہ ہاتھی بن جائے. ہم تو کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد تو اس کے مدلول سے ہے. تو دونوں کا مدلول ایک نہیں ہے. تو ایک کو ادات کہنا، دوسرے کو فعل کہنا، یہ ٹھیک ہے؟ دونوں ادات ہیں. ہاں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھی میں کیا چیز ہے؟ زمانہ. کانا کے اندر کیا ہے؟ زمانہ. تو با کے اندر نہیں ہے. یہ فرق ہے نا یار. کہتے ہیں زمانہ کب ہے؟ کانا جو ہے، کانا کے اندر زمانہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فعل جو ہے
اس میں ایک حدثی معنی ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک نسبت الفاعل ہوتی ہے. کہتے ہیں فعل مرکب ہے 3 چیزوں سے. کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. زمانہ جز نہیں ہے فعل کا، نسبت الی الزمان جز ہے، جیسے نسبت الی الفاعل جز ہے. نسبت الی الزمان، تو جب اس کی ایک جزء کیا چیز نسبت الی الزمان، تو معنی حرفی اور مضبوط ہو گیا نا. ایک اور غیر مستقل چیز آ گئی اس میں، وہ نسبت بھی کیا ہے، وہی معنی حرفی ہے. تو اس نسبت الی الزمان کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ معنی حرفی میں کوئی فرق پڑ گیا کہ اور مضبوط ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں بھائی بل النسبت الی الزمان کما سیاتی فتؤکد معنی الحرفیت. تو یہ نسبت الی الزمان جو ہے یہ تو اور معنی حرفیہ کو مضبوط کر دیتا ہے. تو پتہ لگا کہ یہ کانا جو ہے اس کی شکل اگر بڑی بھی ہے لیکن معنی استقلالی اس کے اندر ہے نہیں. اس کی تو ماہیت ہی کیا ہے، غیر مستقل. سمجھائیے. تو لہذا جب غیر مستقل ہے تو ماتن نے کیا کہہ دیا کہ والحق انہا منہا، کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یہ جو کانا وغیرہ ہے نا ناقصہ، یہ سب کیا ہے، یہ ادات ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کانا ناقصہ کی بات. تو ماتن نے یہاں پر قید لگا دی ہے، ہاں، ان الکلمات الوجودیۃ وہی کان الناقصۃ واخواتھا. کلمات وجودیہ کی ماتن نے کلمات وجودیہ، تو شارح نے اس کی تفسیر کر دی کہ کلمات وجودیہ سے کیا مراد ہے، کانا ناقصہ. تو کانا کے ساتھ ناقصہ کی قید لگ گئی نا، تو یہ تو ہو گیا ذات، چلو ناقصہ. تو اب اس ناقصہ سے تو پتہ لگ گیا یار وہ ایک کانا تامہ بھی تو ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی ادات ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، ناقصہ کے لفظ سے تامہ کو نکال دیا کہ دیکھو بخلاف معنی کانا تامتی فإن معناه الوجود فی نفسه. دیکھو کانا زید، بس اس کا معنی کیا ہے، وجد زید. کان زید کا معنی کیا ہے، وجد زید. تو یہ تو نسبت بین شیئین ہو گئی ہے. نہیں، یہاں تو دو شیئین ہے ہی نہیں کہ ان کے درمیان یہ نسبت ہو جائے. یہ تو وجود فی نفسی، زید کا جو وجود فی نفسی ہی ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی زید معرض وجود میں آ گیا، ہاں وہ موجود ہو گیا. سمجھ گئی؟ تو اس کا معنی کیا ہے، وجود فی نفسی ہی. کانا تامہ کا معنی کیا ہے، وجود فی نفسی ہی. فیکون داخلا فی الکلمات دون الادات. جب وہ وجود فی نفسی ہی ہے تو معنی مستقل ہے. تو جب معنی مستقل ہے تو کلمات میں چلا جائے گا، ادات میں داخل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے. وَلِذَا أُجْرِيَ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا. اور کہتے ہیں اسی لیے کانا تامہ کے اوپر کلمات کے احکام جاری کر دیے گئے. ہاں، من انہا لا تکون محکومۃ علیہا، جیسے کلمات جو ہیں وہ محکوم علیہ نہیں بنتی. ہاں، او بہا بانفرادہا، وہ ہے نا وہ کانا ناقصہ. کانا ناقصہ کو ادات میں شمار کر دیا گیا اور کانا تامہ تو چلا گیا نا کلمات میں. تو کانا ناقصہ جب ادات میں سے ہو گیا، ماتن نے کہا، تو کہتے ہیں اس لیے وَلِذَا أُجْرِيَ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا مِنَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مَحْكُومَةً عَلَيْهَا أَوْ بِهَا بِانْفِرَادِهَا كَفِي وَإِلَى مثلاً. تو
کانا ناقصہ کیسے بن گیا؟ جیسے فی، جیسے الا، نہ محکوم علیہ بنتے ہیں نہ محکوم بھی، لیکن بے انفرادہا اگر کوئی اور چیز مل جائے بے انضمام ضم ضمیمہ سے تو بن جائے گا۔ وَلِذَا جَعَلُوهَا مِنَ الرَّوَابِطِ الزَّمَانِيَّةِ، اسی لیے کانا ناقصہ کو کیا بنا دیا؟ روابط زمانیہ میں سے، کہ رابطہ ہیں یہ وہی عادات ہے، صرف فرق یہ کہ اس میں زمان نسبت زمان داخل ہے اور فی میں نسبت زمان نہیں سمجھئے، یا با میں نسبت زمان نہیں ہے، تو ان کو اس لیے روابط زمانیہ میں کانا ناقصہ، سوارا ناقصہ وغیرہ کو داخل کر دیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ آگے پڑھو گے؟